بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے عملیات میں ناکامی کے اسباب۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی کسی قسم کے عمل کے پڑھنے میں ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں، پڑھ کے تھک چکے ہیں، وہ کام کر کے تھک چکے ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ صرف چیز عملیات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کے کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ جائیں گے، وہاں پر آپ کو کامیابی کے لیے جو چند خامیاں ہمیں موجود ہوتی ہیں وہ ختم کرنا ہوں گی۔ میرے کچھ پڑھے لکھے دوست جو ہیں ان کے لیے میں نے کچھ جملے لکھے ہیں، وہ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے بتائے ہوئے کچھ چیزیں ہم نے پڑھیں لیکن اثر کچھ نہیں ہوا۔ تو اسپریچول پریکٹس فیلیور، وائی وظیفہ ناٹ ورکنگ، اسلامک اسپریچول ہیلنگ، وظیفہ مسٹیکس، ریزنس آف فیلیور ان وظیفہ، ہاؤ ٹو ڈو وظیفہ کریکٹلی، اسپریچول بلاکیج، اسلام روحانی علاج ٹپس، اسلامک گائیڈنس، وظیفہ دعا ناٹ ایکسیپٹڈ، ریزنس، اسپریچول سکسیس ٹپس، اسلامک عملیات، روحانی عمل کا طریقہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی پڑیں گی کہ ہم میں کیا خامیاں ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری عملیات یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں میرے نزدیک ایک تو وجہ مستقل مزاجی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ جناب اس کو 3 دن پڑھ لیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ 2.5 دن میں ہی اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں، جبکہ وہ چیز، وہ پڑھائی، وہ عمل، وہ دعا، وہ آیت اپنی جگہ مصمم موجود ہے اور اس کے نتائج نکلنے چاہیے، لیکن ہم مستقل مزاجی سے اس کو نہیں پڑھ پاتے تو ظاہر ہے کہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ دوسری چیز کنسنٹریشن، ارتکاز توجہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ مکمل توجہ کے ساتھ کسی چیز کو، یقین کامل کے ساتھ اپنے اس دعا کو، اس عبادت کو، اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے اور ہم پڑھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں۔ پھر اب مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے کہ ہم نے کسی دشمن کو یا کسی دوست کو یا کسی محبوب کو راضی کرنا ہے، یا کوئی کام ہمارا رکا ہوا ہے وہ نہیں ہو رہا، تو ہم اندر خانے ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہے وہ کمبخت کام نہیں کر رہا، اب پتہ چلے گا میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس بات سے بے غرض ہو کے آپ براہ راست صرف اپنے کام کی طرف ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ دیتے ہوئے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روانی کا، میرے ایک لاہور میں دوست ہیں، میں ان کا نام بتانا نہیں چاہتا، ان کا میرے پاس 2-3 سال پہلے ایک فون آیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ ایسا چیز بتا دیں کہ جو فوری طور پہ کام کرنا شروع کر دے، اور میرے یہاں علاقے میں مسجد میں اس قسم کے مریضوں کی شکایت بہت زیادہ ہے۔ میں نے ان کو بہرحال ایک چیز فون پہ بتائی، سمجھائی اچھے طریقے سے، انہوں نے دوسرے ہی دن، اور ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ وظیفہ آپ مستقل طور پہ پڑھنا شروع کر دیں گے جس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ انہوں نے ایک دن پڑھا، دوسرے ہی دن کوئی صاحب ان کے بقول کے ان کے علاقے میں اس قسم کی شکایات رہتی تھیں، انہوں نے فوراً ان صاحب کو آواز دے کے بلایا اور
پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ ظاہر ہے کہ ناکامی کا سامنا ہوا۔ پھر ان کی کال آئی میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے آپ نے جو بتایا تھا وہ تو کام ہوا نہیں۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کو کتنے دن ہوئے پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے کہا جی ایک ہی دن ہوا تھا۔ تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم موٹر سائیکل یا رکشہ یا کوئی گاڑی جب اوور ہالنگ کراتے ہیں، اس کی انجن جب کھلتا ہے تو اس کے بعد وہ کاریگر جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ 3-4 دن تک اس پہ وزن نہ رکھیے گا، اتنا وزن ہونا چاہیے، اتنے مائلیج اس کی، اس سے زیادہ نہ چلے، اس اسپیڈ سے زیادہ نہ چلے۔ اس کے بعد پھر کہیں وہ گاڑی، یعنی اس کو رواں کرنا ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے اس گاڑی کو وہ رواں کرواتا ہے، اس کے انجن کو۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا، ہمارا انجن ابھی رواں ہی نہیں ہوا۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں بہت سی، کہ کیونکہ اس کے موکلات یا اس کے معاونین جو ہیں اس صورت کے، وہ پھر آتے ہیں، ہلتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس 3 دن کا وظیفہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 دن میں ہی ہمارا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ، کیونکہ اس کے لیے مصفحہ قلب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور بالکل باوضو، اور جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان شرائط کے تحت آپ پڑھنا شروع کریں۔ اکثر افراد کو نوچندی کا نہیں علم، جبکہ نوچندی ایک خاص ٹیکنیک کے ذریعے، یعنی جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں، میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ نوچندی کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے جناب چاند کے بعد جو پہلی جمعرات یا پہلا بدھ یا پہلا اتوار آتا ہے، یا جو بھی دن آتا ہے، وہ نوچندی کہلاتا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پہلے 3 دن ہوتے ہیں وہ، اس میں کوئی سا بھی دن آئے گا چاند کے شروع میں، پہلی، دوسری، تیسری کو، وہ نوچندی نہیں کہلاتا۔ اس کے بعد 4 تاریخ سے جو دن آئے گا وہ کہلاتا ہے نوچندی۔ تو اس چیز کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ ہم پڑھنے ضرور بیٹھتے ہیں، پھر خلوص نیت ہونی چاہیے، اور جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ یقین کامل ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھنا شروع کر دیا، کسی صاحب نے بتایا کہ آپ یہ پڑھا کریں، وہ جناب پڑھ رہے ہیں، اور اب ذہن میں یہ بھی گھوم رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، اپنا کام بھی گھوم رہا ہے، اور یہ بھی گھوم رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو وہ جو نہیں کا لفظ آ رہا ہے، یعنی مائنس، جو نگیٹیوٹی آپ کے اندر جو ہو رہی ہے، وہ واقعی نہیں ہونے دیتی۔ تو ہمیشہ پازیٹیو سوچے اس کے حوالے سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اوقات کار، تو عشاء کا مطلب، اگر عشاء ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سناٹا ہو، کمرے میں شور نہ ہو، ایک طرف بچے یا ٹی وی چل رہا ہے، وہاں شور ہو رہا، اور ہم تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے جا نماز پہ۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کی توجہ کس طریقے سے اس پر ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناممکن ہے، ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو۔ لہٰذا سب چیزوں سے فارغ ہوں، ہر حاجت سے فارغ ہو جائے، بیوی بچے ہر طرف سے، جب بالکل دوست احباب کوئی نہ ہو، تو بے شک رات گئے آپ کو پڑھنا پڑے عشاء کی نماز کے بعد، تو آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ادائیگی تلفظ۔ تلفظ کی ادائیگی جو ہے اس کے اندر، اس چیزوں کے اندر بھی بہت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تو بہت سے لوگ، میں بتانا میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، کہ ادائیگی تلفظ جو ہے وہ کچھ عجیب انداز میں کرتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ قاف اور کاف میں ہی فرق نہیں ہے، سے اور سے میں فرق نہیں ہے، سین میں، زال اور زال میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو الگ الگ حروف ہیں، تو اس کا کوئی مقصد ہے۔ سین اور شین میں نہیں فرق بعض اوقات کر پاتے، عین اور الف میں فرق نہیں محسوس ہو رہا، حمزہ اور الف کہاں پر آئے گا، کیسے آئے گا، گویا یہ ایک تجوید کا قاعدہ ہے، لیکن اس کو
دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھتے لوگ۔ تو جب تک کہ ہماری یہ الفاظوں کی درستگی نہ ہوگی اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر ایک چیز کا تعین کیا جاتا ہے، بزرگوں کے نے کہا کہ سمت ضروری ہے، یہ رجال الغیب کی کے مخالف سمت میں پڑھنا چاہیے کوئی عمل۔ تو ہم رجال الغیب کا ہمیں علم نہیں، ان سے پوچھیں کہ رجال الغیب کا آپ کو پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی پتہ ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ بس رجال کے معنی آدمی ہے اور غیب کا معنی غائب، وہ غائب آدمی ہے۔ اب وہ ہیں آج کس طرف؟ یاد رکھیے کہ چاند کی روزانہ کی جو تاریخیں ہیں اس کے حساب سے وہ اپنی سمت کا تعین ان کا مختلف ہوتا ہے، تو اس کے مخالف سمت میں پڑھنا چاہیے۔ اگر مخالف سمت گھر میں ممکن نہ ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے پڑھنے کا؟ پھر ہر چیز کی خوشبویات کیا ہے، خوشبو کون سی استعمال کی جائے وہ بھی ضروری ہے۔ تو ان سب چیزوں کا خیال کر کے پھر جب ہم پڑھیں گے تو یقینی طور پہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دیا کرے، چاہے وہ یہ ہو یا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حکمت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب ہم گھر سے ہی یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہوگا۔ ہم نے یہ سوچ کے ہی نکلنا ہے کہ ہم نے یہ کام ہمارا ہونا ہی ہونا ہے، یقین کامل کے ساتھ۔ اور جستجو علم کے حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا تلفظ کی ادائیگی، سمتوں کا تعین، اس کا کسی بھی چیز کے پڑھنے کا طریقہ کار، خوشبو کون سی استعمال کی جائے، اگر عطر نہ میسر ہو تو پھر اگربتی کون سی استعمال کی جائے، وہ خوشبو کہاں سے حاصل ہوگی، کس قسم کی خوشبو ہو، تو ان سب چیزوں کا تعین بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ میری اس گفتگو تلخ نوائی کو برداشت کریں گے۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ میری تلخ نوائی پسند آ گئی ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔